الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 98 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے جہنم میں دخول کے ایک سبب کو ذکر کیا، بلکہ دو اسباب بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ آخرت میں اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ بطریق تعجب یا بطریق انکار یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو گویا کہ اس میں کمالات خداوندی کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا چونکہ انکار پوشیدہ تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب ان کا یہ جو تعجب تھا کہ یہ کیسے اللہ میں اٹھائے گا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ۔ اور اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، قادرن، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ ان لوگوں کی مثل بنا سکے، وہ اس پر یقیناً قادر ہے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد، ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بڑے نفیس انداز میں سمجھا دیا کہ ایک انسان کو دوبارہ بنانا، یہ تو کوئی مطلب کمال، اس میں مطلب تعجب کی بات نہیں ہے، کمال تو یقیناً پوشیدہ ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا؟ تو جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، پہلے ایسا کوئی نہیں تھا کہ آسمان تھا، اس کی مثل آسمان پیدا کر دیا، پہلے ایک زمین موجود تھی، اس کی مثل زمین پیدا فرما دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی موجود نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو جو رب بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی اس کی مثل کی موجودگی کے آسمانوں اور تمام زمینوں کو بنانے پر قادر ہے، تو جب ایک پہلے مثل موجود ہے، انسان تھا، پھر وہ مٹی میں ملا، تو اس کو دوبارہ بنانے پہ کیسے قادر نہیں ہوگا؟ اور پھر جو رب کریم اتنی وسیع کائنات کو بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے ایک معمولی سے چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنا دینا کون سے تعجب کی بات ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر عنایت فرمائی، اور اس آیت میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو سمجھنا ہے، اس کا کامل یقین حاصل کرنا ہے، تو اپنے اطراف میں نگاہ تفکر ڈالیے، غور و تفکر سے دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں، یا ویسے کہیں پہ آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہوں یا دریا بہہ رہے ہوں، یا آپ ساحل سمندر پہ چلے جائیں، جیسے ہمارے کراچی میں ساحل سمندر ہے، کہیں پر بھی آپ کے ہو تو وہاں چلے جائیں، اور اس وسیع و عریض سمندر کو دیکھیں، اسے رب نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں انہیں رب نے پیدا کیا ہے، ان مخلوقات کو روزانہ اربوں خربوں ٹن وزنی غذا اللہ عنایت فرما رہا ہے۔ تو جو رب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اتنی بڑی ویل مچھلی اللہ نے بنا دی۔ ویل مچھلی آپ نے کبھی ملاحظہ فرمائی ہو، یا چڑیا کے زو میں چلے جائیے، آپ ہاتھی کو ملاحظہ کریں، ہاتھی کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک عجیب ہیبت طاری ہو جائے گی کہ جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ میں معاذ اللہ جسمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنی اس کی عظمت اور قدرت کی وسعت ہوگی۔ جب یہ تمام چیزوں پہ غور و تفکر کریں گے تو اخروی معاملات میں کوئی بھی عقیدہ مشتبہ نہیں رہے گا، اس میں شکوک و شبہات نہیں رہیں گے، بلکہ کامل یقین حاصل ہو جائے گا۔ تو دلائل خداوندی پر غور و تفکر، جو دلائل اس کائنات میں بارہا پھیلے ہوئے ہیں، بکثرت پھیلے ہوئے ہیں، ان پہ غور و تفکر ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے لازم ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد، ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یا تو اس سے مراد قیامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یا اس میں زندگی کا اختتام مراد ہے کہ ہر ایک کی موت کا ایک وقت ضرور مقرر ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آج تک جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ضرور پردہ کیا ہے۔
تو یقیناً یہ بھی ایک پردہ کریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے وہ یہ بروز قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالم نہیں مانتے مگر ناشکری کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ ناشکری کر رہے ہیں، یعنی ناشکری کرتے ہوئے کفار انکار کرتے ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو واقعی غور کرنا چاہیے کہ جب یہ اللہ نے ایک دعوت فکر مزید عطا فرمائی کہ یہ ناشکرہ پن ہے، کہ جب وہ خود یہ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز پیدا فرمائی، تو انہیں چاہیے کہ اس کا شکر بجا لائیں اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں، لیکن اس کے باوجود ان تمام دلائل ربوبیت کو نظر انداز کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرتے، یہ بہت بڑا ناشکرہ پن ہے اور اس کی انہیں آخرت میں سزا ملے گی۔ قل آپ فرما دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے تمام خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو اس وقت ضرور انہیں بھی اس ڈر سے روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، یعنی ان کے بخل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بہت زیادہ بعض لوگ جو تھے بخیل تھے، تو ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام خزانے بھی تمہارے پاس ہوتے تو چونکہ آخرت کا یقین حاصل نہیں ہے اس بنا پر تم بخل کا شکار ہوتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، اور انسان بہت بڑا کنجوس ہے۔ تو یہ اشارہ فرما دے، دیکھیں متصل بیان کیا کہ ایک تو آخرت میں اٹھائے جانے کے نہ اٹھائے جانے کا عقیدہ کافروں کا تھا، اور اس کے ساتھ بخل کو بیان فرمایا۔ نفیس اشارہ اسی طرف ہے کہ جسے آخرت میں اٹھائے جانے کا کامل یقین حاصل نہیں ہوگا یا بالکل یقین حاصل نہیں ہوگا، وہ ضرور بخیل ہوگا، کیونکہ پھر وہ دنیا کو سب کچھ سمجھے گا، اور جب دنیا کو سب کچھ سمجھے گا تو دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے مال کو اپنے قریب رکھنا پسند کرے گا، کیونکہ تنگ دستی کا خوف اس پر غالب ہوگا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ تو کفار کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ چونکہ ان کا عقیدہ آخرت درست نہیں تھا تو وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے دنیا کے مال و متاع کو اپنے پاس سے جدا کرنا محبوب نہیں رکھتے تھے۔ ہم مسلمانوں کا بھی اب ایک مرض ہم پہ غالب ہو گیا ہے، یہ ہمارے قلوب میں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، آخرت کا یقین تو رکھتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے معاملے میں اس کامل یقین کو حاصل نہیں کر پائے جو ہونا چاہیے، اور یہ کامل یقین کا حاصل نہ ہونا ہمیں بری صفات میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی جاتی؟ اسی لیے ادا نہیں کی جاتی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ مال کم بھی ہوتا ہے بظاہر دنیاوی مقدار کے اعتبار سے تو اسی کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، یہ مال بھی اللہ نے دیا، اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی وہی دے رہا ہے اور اس پہ پھر آخرت میں انعام بھی وہی مرتب فرمائے گا۔ تو جب عقیدہ آخرت میں کمزوری پیدا ہوگی تو ضرور انسان بخل میں مبتلا ہوگا۔ یہ بہت سی بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو صرف زیور ہے اور پیسہ بالکل نہیں ہے، تو کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو زیور کے مزے آپ لوٹیں، زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ سوال پہ بھولے پن کے ساتھ وہ پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ہمارے شوہر بھی ادا نہیں کر رہے تو ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟ ویری گڈ، تو آپ سونا آپ استعمال کر رہی ہیں، سونے کے ذریعے عزت آپ حاصل کر رہی ہیں، سونے کے ذریعے زینت اور خوش نمائی آپ نے حاصل کی، اور زکوٰۃ کوئی اور ادا کرے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ لہٰذا لازم ہے کہ آپ انہی کے ذریعے ادا کریں۔ تو یہ خاتون تھیں، وہ نبی کریم کے پاس آئیں تو انہوں نے گہنے پہن رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو پھر اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ سرکار نے فرمایا تو یہ پھر بروز قیامت جہنم کا انگارہ ہوگا۔ تو ان خاتون نے فوراً وہ گہنے اتار کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ میں ان کو بارگاہ رسالت میں دیتی ہوں، اللہ کی راہ میں کہ آپ ان کو استعمال فرمائیے، یعنی بطور زکوٰۃ گویا کہ وہ گہنے فوراً اتار کر دے دیے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہمارے بڑے سیٹ بنے ہوئے ہیں سونے کے، اب وہ ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے تو ہمارا سیٹ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا سیٹ بنا کر رکھیے، میدان محشر میں یہی سیٹ آپ کو کس طرح سیٹ کرتا ہے یہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہاں پر جا کر پھر آدمی تمام اپنی دولت بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام میری دولت لے لے اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، لیکن پھر اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس عورت کو یقین کامل حاصل ہو جائے کہ آخرت ہوگی تو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ قربانی کی راہ میں خرچ کرنا ہو، سونے یہ زکوٰۃ، فطرہ اور مطلب
لوگ غریبوں کی امداد یا کفاروں میں پیسہ یا دم وغیرہ جیسے حج اور عمرے میں ہو جاتے ہیں، ان میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے آدمی اسی وقت بخل میں مبتلا ہوگا جب اس کا عقیدہ آخرت تھوڑا ضعیف ہو چکا ہوگا۔ اس پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس حقیقت کا اقرار کریں گے کہ واقعی آخرت کا عقیدہ جب کمزور ہوا ہے تو ہم بخل میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہاں بیان کرنے کے بعد اب مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ کئی مقامات پر آ چکا ہے، اور ہم بارہا آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ایک ہی واقعے کو کئی مقامات پہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک جگہ اگر طبیعت اور کیفیت اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسرے مقام پر حاصل ہو جائے۔ پھر بعض اوقات آدمی درمیان سے پڑھنا شروع کرتا ہے، شروع سے نہیں کرتا، تو پہلا واقعہ نکل گیا، وہی واقعہ پہلے کسی مقام پہ نکل گیا، دوسرے مقام پہ پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر وہ واقعہ آ گیا، تو بالکل ایک جدید واقعہ محسوس ہوگا۔ بعض اوقات حافظہ کمزور ہوتا ہے، ایک واقعہ پڑھا بھول گیا، وہی واقعہ دوبارہ آیا تو گویا کہ جدید ہی واقعہ، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات پڑھنے میں بہت وقفہ ہوتا ہے، ایک واقعہ پڑھا پھر ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، 1 سال بعد 2 سال بعد درمیان سے شروع کیا، تو پھر وہ آگے جو واقعہ ہے وہ بالکل جدید انداز سے ہمیں ایک نصیحت اور درس فراہم کرے گا۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی مضمون کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ 9 واضح نشانیاں مختلف تھیں، ایک تو آپ کا عصا مبارکہ تھا، دوسرا آپ کا ہاتھ کا سفید ہو جانا کہ آپ بغل میں ڈالتے تھے پھر باہر نکالتے تھے تو ایک دم چمکدار ہوتا تھا، اور پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے تو دوبارہ وہ درست ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی زبان کی لکنت تھی، جب آپ بچپن میں بڑا لمبا واقعہ اور آگے انشاءاللہ یہ آئے گا بھی کہ جب فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہونے قتل کر دیا جائے، پھر بعد میں جب اس کے درباریوں نے ڈرایا کہ اگر اسی طرح لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو پھر یہ ان کے مرد کم ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ سارے جتنے بھی مزدوری والے کام تھے بنی اسرائیلی کرتے تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اچھا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال قتل کرنے کی باری تھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال چھوڑنے کی باری تھی اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آپ کے بھائی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدین نے فرعون کے خوف کی وجہ سے آپ کو ایک تابوت میں بند کیا، اس میں مطلب سوراخ وغیرہ کر دیے تھے، اس کو دریا میں بہا دیا تھا۔ تو یہ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی اس وقت زوجہ تھی، ان کی نگاہ پڑی، انہوں نے اس کو منگوایا، اور جب کھولا تو بڑی خوبصورت آپ تھے موسیٰ علیہ السلام، تو بہت خوش ہوئی، اور یہ فرعون بھی قریب تھا، اس نے بھی ان کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، لیکن دل میں اس کے خدشہ تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میرے لیے زوال عزت کا سبب بنے گا، تو کبھی کبھی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچی، تو تھا تو جاہل آدمی، کہنے لگا یہ وہی مجھے بچہ لگتا ہے، اس نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے اور یہ آگے چل کے مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اس نے بی بی آسیہ کے سامنے بیان کیا کہ یہ تو بچہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور ضرور یہ مجھے لگتا ہے وہی بچہ ہے۔ تو بی بی آسیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گود میں کھیلنے والا ہے، اسے اتنا شعور کہاں ہے کہ یہ تمہاری داڑھی ہے اور مطلب یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا یا تم اس کے دشمن ہو وغیرہ، یہ شعور بچے کو نہیں ہے۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں اس کے سامنے ایک انگارہ رکھ دیجئے، ایک ہیرا رکھ کر دیکھیں کس کو اٹھا لیتا ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے انگارہ ہی اٹھا لے۔ تو اب وہ جاہل تو تھا ہی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں، اس نے ایک انگارہ منگایا، ایک ہیرا منگایا، دونوں سامنے رکھ دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو قریب چھوڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیرے کی طرف بڑھے، اور فرعون کا یہ قصد و ارادہ تھا کہ اگر یہ ہیرے کی طرف بڑھ گئے، ہیرا اٹھا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے جو میرے لیے زوال نعمت یا عزت کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا، اور آپ نے وہ تیزی کے ساتھ انگارہ اٹھا کے ایک دم منہ میں ڈال لیا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی
قدرت کا اظہار چاہتا تھا، اپنی عظمت کا اظہار چاہتا تھا، ورنہ بچے کا انگارے کو اٹھانا ہی مطلب فوراً ایک دم بچہ تو ہاتھ رکھتے پیچھے ہاتھ ہٹا لیتا، کیسے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تو نہ جلا، منہ میں ڈالا تو منہ جل گیا اور زبان تھوڑی سی جلی، وہ فوراً نکال لیا گیا، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، ہلکا ہلکا توتلا پن پیدا ہو گیا تھا، لیکن بات سب کو سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ جو ایک روانی ہوتی ہے زبان کی وہ متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو ہماری وحدانیت کی طرف، ہمارے رب ہونے کے اقرار کی طرف بلاؤ، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ تو یہ گرہ کھولنے کا مطلب یہی تھا کہ جو میری زبان میں ایک اٹکن پیدا ہو گئی ہے، ایک لکنت سی پیدا ہو گئی، اس کو ختم کر دے۔ تو یہی ہوا کہ سب لوگ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں روانی نہیں ہے، لیکن جب آپ فرعون کے دربار میں آئے تو بحکم الہی وہ روانی بحال کر دی گئی تھی، اور آپ نے انتہائی فصیح و بلیغ اور انتہائی روانی کے ساتھ کلام کیا کہ تمام درباری حیران ہو گئے کہ یہ موسیٰ کے زبان میں تو بڑی لکنت تھی، یہ بالکل واضح کلام کیسے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں پیش دی تھیں، واضح نشانیاں، جن میں سے ایک عصا، دوسرا آپ کا ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا مانے سفید، سفید ہاتھ کا سفید ہو جانا، ایک زبان کی گرہ کا کھول دینا۔ اس کے علاوہ پھر یہ عصا مبارکہ سے چشموں کا جاری ہو جانا، پھر عذاب کا نازل ہونا بنی اسرائیل پر، گھن کا عذاب آیا تھا، مینڈک کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، پھر 40 دن تک آپ کا اللہ کی بارگاہ میں رہنا، توریت کا آپ کو ملنا، یہ غرضے کی نشانیاں تھیں جو اللہ نے بیان فرمائی، عطا فرمائی، اور اس کو یہاں بیان فرمایا۔ اور بے شک ضرور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، اذ جاءہم، جب کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ بے شک اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ تم مسحور ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ مسحور ساحر کے معنی میں کہ تم جادو کرنے والے، تمام جو نشانیاں تم دکھا رہے ہو یہ تو ایک جادو ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، آپ نے شاید فرمایا کہ بے شک تو ضرور یہ بات جانتا ہے کہ ان تمام کو میرے رب نے ان تمام کو نہیں نازل کیا مگر میرے رب نے، اور کس لیے نازل کیا؟ تاکہ دل کی آنکھوں کو کھولنے والی چیزیں عطا فرما دی ہیں، ان کو میرے رب نے نازل فرمایا، تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی آیت پر انشاءاللہ ہم کل بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔